یہ میرا شوہر ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، رباب نے سامنے کھڑی خاتون سے کہا۔ لڑکی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جی آنٹی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ان کے ساتھ ہی آئی ہوں، میں ان کی بیوی ہوں۔ رباب کی بات سن کر ارشمان نے پلٹ کر اسے دیکھا، جسے دیکھتے ہی اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ چند دن پہلے جو کچھ اس لڑکی نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی اچانک سے پھر سے اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ چلتا ہوا اپنی والدہ کے پاس آیا کیونکہ وہ لڑکی اس کی والدہ سے ہی بحث کر رہی تھی۔ اس کے بڑے بھائی کی شادی تھی۔ کہنے لگا، امی کیا ہوا ہے؟ اب تک رباب نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، بس اس کا 6 فٹ قد دیکھ کر، پیچھے سے ہی اسے دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے اسے اپنا شوہر بنا بیٹھی تھی۔ وہ شادی کے ایک فنکشن میں آئی تھی۔ شادی اس کی کلاس فیلو کی تھی جس سے کبھی کبھی ہی اس کی سلام دعا ہوتی تھی، لیکن چونکہ گھر میں دال اور بھنڈی پکی تھی اسی لیے اس نے آنن فانن ہی پلان بنایا۔ اپنے کمرے میں جا کر جوڑا پہنا اور میک اپ کیا۔ جب باہر آئی تو اس کی والدہ کہنے لگی، یہ تم کہاں کی تیاریاں کر رہی ہو؟ کہنے لگی، میری کلاس فیلو کی شادی ہے، اس نے مجھے بلایا تھا۔ نہ اس نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ شادی کس تاریخ کو ہے، بس اپنے موبائل پر آنے والے کارڈ کو ایک نظر پڑھا تھا کہ شادی اتوار کو ہے۔ چونکہ آج اتوار تھا اسی لیے تیار ہو کر گھر سے نکل گئی، اپنی اسکوٹی سٹارٹ کی اور یہ جا وہ جا۔ جب ہال میں پہنچی تو دلہن کے روپ میں کوئی اور لڑکی اسے نظر آئی۔ پھر اپنی کوئی سہیلی اسے ہال میں نظر نہیں آئی تو پریشان ہو گئی، حالانکہ ہال کا نام تو یہی تھا۔ دوبارہ سے اپنے موبائل سے شادی کے کارڈ کا PDF کھولا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ تاریخ کیا ہے، بس اتوار کا دن پڑھا اور ہال کا نام بڑے غور سے پڑھنے لگی۔ نام تو یہی ہے، پھر یہ دلہن کیسے بدل سکتی ہے؟ کارڈ کو پڑھتے ہوئے اچانک ہی جب اس کی نظر تاریخ پر پڑی تو ہوش اڑے، کیونکہ تاریخ اگلی اتوار کی تھی۔ دھت تیرے کی! اسے بڑا ہی افسوس ہوا تھا کہ اس نے ٹھیک سے پڑھا کیوں نہیں۔ شادی تو اگلے اتوار کو تھی، لیکن اسے وقت باربیکیو کی اشتہا انگیز خوشبو نے اس کی بھوک کو اجاگر کیا تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ اتنے سارے مہمانوں میں کیا پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے، کس کی طرف سے آئی ہے۔ ویسے بھی تیار شیار تھی، کیا ہی حرج تھا کہ پیٹ پوجا کر لی جائے، ورنہ گھر جانے پر پہلے تو امی کی ڈانٹ سننی پڑتی اور پھر وہی بھنڈی دال یہی کچھ کھانا پڑتا۔ لیکن اس کا حسین روپ راشدہ بیگم سے چھپا نہیں رہا۔ بڑی پیاری سی خوبصورت سی لڑکی تھی جو ایک اکیلے ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی، نہ کسی سے بات کر رہی تھی نہ کوئی اس سے بات کر رہا تھا۔ شادی میں مرد عورتوں کا کوئی خاص پردے کا اہتمام نہیں تھا، سبھی وہیں موجود تھے اور کئی ٹیبلز پر تو پوری فیملیز موجود تھیں، مرد بھی عورتیں بھی، بس وہ اکیلی ہی ایک ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نکاح کا انتظار کر رہی تھی کہ نکاح ہو تو وہ بھی کھانا کھائے اور یہاں سے جائے۔ تبھی راشدہ بیگم اس کے پاس آ کر کہنے لگی، بیٹا آپ اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ کی فیملی کہاں ہے؟ یہ سن کر اس کا رنگ اڑا، پہلی بار اس نے ایسا کام کیا تھا اور پہلی ہی بار پکڑی گئی تھی۔ اب وہ آنٹی، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہوں نا۔ یہ سن کر راشدہ بیگم کہنے لگی، اچھا بیٹا، کون ہے تمہارا ہسبینڈ؟ لڑکی کی طرف سے آئی ہو کیا؟ کیونکہ میں تو نہیں تمہیں جانتی، پہلی بار ہی دیکھ رہی ہوں۔ راشدہ بیگم کی بات پر رباب کا ایک رنگ جایا اور ایک رنگ آ گیا۔ جی میں لڑکی والوں کی طرف سے ہوں۔ پتہ نہیں راشدہ بیگم اس الجھی لڑکی کو دیکھ کر کہنے کی، بیٹا کون ہے تمہارا ہسبینڈ؟ کہاں ہے؟ یہاں تو سب اپنی فیملیز کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تبھی سامنے پشت کی ایک نوجوان کی طرف اس کی نظر پڑی جو اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے کھڑے شخص سے باتوں میں مصروف تھا۔ رباب کو جب کچھ نہیں سوچی تو کہنے لگی، وہ بلیک پینٹ کوٹ میں میرا ہسبینڈ ہے۔ راشدہ بیگم نے تو اس کی طرف دیکھا تو ان کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ انہی کا چھوٹا بیٹا ارشمان تھا۔ کہنے لگی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تمہارا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگی، یہی میرے شوہر ہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آواز ارشمان کے کانوں تک پہنچی کیونکہ اس کی والدہ بحث کر رہی تھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تمہارا شوہر ہے ہی نہیں، میں جانتی ہوں کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی۔ رباب کے تو ہوش اڑے تھے۔ کئی خاتون تو اس لمبوترے کو جانتی ہیں جیسے وہ اپنا شوہر کہہ بیٹھی ہے، بنا یہ دیکھے کہ وہ ہے کون۔ لیکن جیسے ہی غصہ نوجوان نے پلٹ کر دیکھا، ہوش تو رباب کے بھی اڑ گئے تھے، کیونکہ 4 دن پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگا کر اس نے اسی نوجوان کو سوئمنگ پول میں پھینکا تھا، بلکہ دھکا دے کر پھینکا تھا اور ساتھ میں اسے منہ بھی چڑھایا تھا۔ جب ارشمان نے راشدہ بیگم کو امی کہا
تو رباب کے تو ہوش ہی اڑ کے رہ گئے. کہنے لگا یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ راشدہ بیگم کہنے لگی یہ تو تمہیں پتا ہوگا کیونکہ یہ تو کہہ رہی ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے. ارشمان کے تو تلووں پر لگی اور سر پر جا کر بجھی تھی. اس لڑکی نے پہلے اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا. ابھی چند دن پہلے اسے سوئمنگ پول میں پھینک چکی تھی. اس سے پہلے بھی اس کی حرکتیں کم نہیں تھی. پچھلے 1 مہینے سے وہ اس لڑکی کی وجہ سے حد درجے پریشان تھا اور اب وہ اس کی بیوی بن کر اسی کے بھائی کی شادی میں آئی ہوئی تھی. رباب کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رکا ہوا تھا کیونکہ سامنے کھڑا شخص اسے بڑی ہی خون خار نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اپنی نظروں سے ہی اس کا گلا گھونٹ دے گا. راشدہ بیگم کہنے لگی ارشمان کون ہے یہ لڑکی؟ رباب کہنے لگی میں آپ کو بتاتی ہوں. ایکچولی انہوں نے مجھ سے خفیہ نکاح کیا تھا. ارشمان کا تو مارے غصے کے برا حال تھا. وہ لڑکی کہیں بھی کوئی بھی ڈرامہ کر دیا کرتی تھی. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے اس کا بگاڑا کیا ہے. پچھلے 1 مہینے سے اس نے اس کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور اب اس پر گھٹیا الزام لگا رہی ہے. تپا ہوا تو پہلے ہی بہت تھا اس کی حرکتوں سے، لیکن جو اب کیا تھا وہ بہت برا تھا. یہ سن کر راشدہ بیگم نے ارشمان کو بڑے غصے سے دیکھا. کہنے لگی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ارشمان کہنے لگا سچ کہہ رہی ہے. میں نے اس سے خفیہ نکاح کیا ہوا تھا. یہ میری بیوی ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ نکاح خفیہ نہ رہے بلکہ بھائی کا نکاح ہونے والا ہے. ایسا کریں ساتھ میرا بھی نکاح اس لڑکی سے پڑھوا دیں. پچھلے 1 مہینے سے وہ اس لڑکی سے عاجز آیا ہوا تھا. سوچ تو یہی رہا تھا کہ جب موقع ملے گا اسے ایسا مزہ چکھائے گا کہ وہ یاد کرے گی، اور یہ موقع قدرت نے اسے دے دیا تھا. کہنے لگا جوڑا تو اس نے ویسے ہی لال پہنا ہوا ہے، دوپٹہ بھی ٹھیک ہے. یہ کہہ کر اس نے رباب کی کلائی پکڑی اور اسے اسٹیج پر لے گیا. راشدہ بیگم اسے پکارتی رہ گئی. مولانا صاحب نکاح کا خطبہ شروع کر چکے تھے جو کہ اب اختتام پر پہنچ رہا تھا. تبھی مولانا صاحب نے ارشمان کو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیکھا. ساتھ میں ایک لڑکی کی کلائی پکڑی ہوئی تھی، اسے بھی بٹھایا. دوپٹہ بھی رباب کے سر پر خود ہی دیا. کہنے لگا مولانا صاحب آپ قاسم بھائی کا نکاح بعد میں پڑھائیے گا، پہلے میرا نکاح پڑھائیں. لڑکی کا نام، پھر کہنے لگا کیا نام ہے تمہارا؟ بولو بیوی کیا نام ہے تمہارا؟ آج تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. رباب کے حلق سے اپنا نام اٹک اٹک کر نکل رہا تھا. بہرحال پہلے ارشمان نے رباب کے ساتھ نکاح کیا، اس کے بعد اس کے بھائی کا نکاح ہوا. سب لوگ حیرت کی تصویر بنے ہوئے تھے. کئی عورتیں راشدہ بیگم سے سوال کرنے لگی. انہیں تو ارشمان پر بڑا غصہ آ رہا تھا کہ اتنا بڑا کام اس نے اپنے ماں باپ سے پوچھے بغیر کیا تو کیا کیسے؟ کہنے لگی ہاں اصل میں یہ سرپرائز تھا آپ لوگوں کے لیے، دونوں کا ہی نکاح آج ہی ہونا تھا. کئی عورتوں نے پوچھا کہ لڑکی تو بڑی پیاری ہے، کس کی بیٹی ہے، کس خاندان سے ہے؟ راشدہ بیگم کہنے لگی پتہ نہیں. ارشمان نے لو میرج کی ہے، اچھے خاندان کی ہے، اچھے لوگ ہیں. بیچاری اپنی عزت کو ہر ایک کو جواب دے رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر ارشمان پر غصہ بھی بہت آ رہا تھا. ایک تو خفیہ نکاح ایک لڑکی سے کیا ہوا تھا اور اب سب کے سامنے آنن فانن نکاح بھی کر لیا. رباب جو صرف ایک کھانا کھانے کے غرض سے وہاں آئی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ یوں نکاح ہو جائے گا. آنسو بہاتے اس نے ایجاب و قبول کیا تھا کیونکہ جو جھوٹ وہ بول چکی تھی سب کے سامنے مکر نہیں سکتی تھی. پھر یہاں اس کا کوئی اپنا تھا ہی نہیں، سب غیر تھے. ایک پل لگا اسے رباب جنید سے رباب ارشمان بنتے ہوئے. راشدہ بیگم بے حد پریشان تھی. مہمان کھانا کھا رہے تھے اور اس کے حلق سے نوالا بھی نہیں اتر رہا تھا. کچھ دیر پہلے والی جو بھوک اسے ستا رہی تھی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی. اسٹیج پر دلہن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہی اس کا دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا. سامنے کیمرہ مین تصویریں بنا رہا تھا اور اس کی جان نکلی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ اب کیا ہوگا. جب اس کے گھر والوں کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی ماں تو اسے زندہ ہی نہیں چھوڑے گی. ابھی تو ایک اور بڑی مصیبت سے اسے سامنا کرنا تھا، اور وہ تھا اس کا کزن غفران، جس سے 1 سال پہلے اس کی منگنی ہوئی تھی. ایک پل میں اس کی زندگی بدل کے رہ گئی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا اس بار بولے جانے والا جھوٹ اسے کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے.
दूसरी दुल्हन खाना खा रही थी, साथ में अर्शमान से कहने लगी, ये अचानक से ही तुम्हें शादी के लिए लड़की कैसे मिल गई? तुमने तो बताया ही नहीं, सबको सरप्राइज कर दिया। अर्शमान का बड़ा भाई कहने लगा, सरप्राइज तो उसने मुझे भी कर दिया, मुझे भी नहीं पता था। अर्शमान कहने लगा, इत्तेफाक की बात है कि मुझे भी नहीं पता था। रुबाब अभी भी अपने आंसू बहा रही थी। उठकर खड़ी हो गई जब अर्शमान ने उसकी कलाई पकड़कर उसे दोबारा बिठाया। क्या बात है बेबी, उठ के कहाँ जा रही हो? अभी तो बहुत से हिसाब किताब रहते हैं तुम्हारी तरफ। यह सुनकर रुबाब की जान निकली थी। कहने लगी, वो मेरे पेट में दर्द है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ये सुनकर अर्शमान ने उसकी कलाई छोड़ दी। वो वॉशरूम के बहाने हॉल से बाहर निकली थी, अपनी स्कूटी पर बैठी और रोते हुए अपने घर पहुंची थी। जाते हुए वो रुबाब जुनैद थी और आते वक्त रुबाब अर्शमान थी। घर आई तो उसकी वालदा कहने लगी, हो आई हो शादी से? क्या था, ज़रा छोटी बहन को भी साथ ले जाती। शुक्र था कि वो लेकर नहीं गई थी। जिस भारी दिल के साथ वो वापस आई थी वही जानती थी। इस वक्त उसकी बहन भाई भिंडी और दाल के साथ रोटी खा रहे थे। अपिया, आपके तो ऐश हैं, आप तो वहाँ पर अच्छा खासा अच्छा खाना खाकर आई हो। अब वो क्या बताती कि उसने तो कुछ खाया ही नहीं। अपने कमरे में आकर कपड़े तब्दील किए और सर पकड़कर बैठ गई। पहली बार अपने झूठ पर और अपनी की हुई शरारतों पर उसे जी भर कर रोना आया था। उसे नहीं पता था कि कोई नौजवान उसे इतनी कड़ी सज़ा भी दे सकता है। उसे अर्शमान के साथ की जाने वाली पहली मुलाकात आज भी याद थी। अभी 1 महीना पहले की बात थी जब जुनैद साहब ने रुबाब को स्कूटी लेकर दी थी, क्योंकि वो 2 बहनें ही थीं और घर की कई चीज़ें लाने की ज़रूरत पड़ती थी, तो मार्केट दूर होने की वजह से ही फातिमा बेगम को बड़ी मुश्किल पेश आती थी। इसीलिए जुनैद साहब ने स्कूटी रुबाब को लेकर दी कि तुम इसे सीखो और जो भी तुम्हारी माँ को ज़रूरत हो तो तुम सामान ला दिया करना। मैं सुबह का गया शाम को वापस आता हूँ, ऊपर से तुम्हारी माँ को भूलने की बीमारी है, किस्तों में चीज़ें याद आती हैं और मैं तंग आ जाता हूँ इसके फ़ोन से। या तो मैं काम कर लूँ या तो फिर मैं तुम्हारी माँ की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें पूरी कर लूँ। रुबाब बड़ी खुश थी कि उसे स्कूटी सीखते हुए 2 दिन हो गए थे। यूँ तो वो बड़ी जोशीली किस्म की लड़की थी। अपनी छोटी बहन को उसने स्कूटी पर बिठाया और स्कूटी चलाने लगी। हालांकि उसकी वालदा ने कहा था कि आसपास की गलियों में ही रहना, ज़्यादा दूर ना जाना, लेकिन वो रुबाब ही क्या जो माँ की बात पर कान धरे या बात सुने। इसीलिए ना तो उसने कान धरे ना ही बात सुनी। स्कूटी चलाते हुए वो काफ़ी आगे जा चुकी थी। अपनी बहन से कहने लगी, मार्केट तक चलते हैं, आइसक्रीम खा के आएंगे। घर से 20 मिनट की ड्राइव पर मार्केट थी, जो कि एक छोटी सी मार्केट बनी हुई थी। अक्सर तो वो अपने वालिद के साथ ही गाड़ी में बैठकर जाया करती थी, लेकिन आज पहली बार स्कूटी में आई थी। इससे पहले कि मार्केट की गली में दाखिल होती, सामने से एक गाड़ी आ रही थी। गाड़ी को बिल्कुल अपनी स्कूटी के सामने देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई। हाथ पांव फूल गए। सामने गाड़ी वाले लड़के ने तो गाड़ी को बड़ी ज़ोर से ब्रेक लगाई थी, लेकिन रुबाब ने अपनी आंखें बंद कर ली और धार से अपनी स्कूटी गाड़ी पर दे मारी। अर्शमान ने चंद दिन पहले ही गाड़ियों के शोरूम से अपने लिए गाड़ी निकलवाई थी, जिसके सामने की हेडलाइट्स को लड़की तोड़ चुकी थी। उसने तो आग सी लग गई थी। वो जल्दी से अपनी गाड़ी से नीचे उतरा। घबरा तो रुबाब भी गई थी और उसकी छोटी बहन कहने लगी, आपी ये क्या किया आपने, गाड़ी की लाइट ही तोड़ दी। वो कहने लगी, चुप हो जाओ, पहले ही मुझे बड़ा डर लग रहा है। अर्शमान ने जब टूटी हुई लाइट देखी तो कहने लगा, अंधी हो क्या, ब्रेक नहीं लगानी आती तुम्हें? अगर तुम्हें स्कूटी चलानी नहीं आती तो बाहर लेकर क्यों निकली थी? ये क्या किया है तुमने? वो चिल्लाया। रुबाब के तो आंसू जारी हो गए, रोने लगी। उसे रोता देखकर अर्शमान का पारा और हाई हुआ। ए लड़की, देखो आंसू मत बहाओ, शराफत से पैसे निकालो। अभी गाड़ी लाए मुझे 8 दिन नहीं गुजरे कि तुमने मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स ही तोड़ दी। कहने लगी, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है, आप जानबूझ के आगे आए थे। आपको पता होना चाहिए कि लड़की कम उम्र है, नई नई उसने स्कूटी चलानी शुरू की है। ये अचानक गाड़ी के आगे आने की वजह से घबरा भी सकती है और ठोक भी सकती है। वो कहने लगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा गला दबा दूंगा, पैसे निकालो। कहने लगी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। वहां पर चंद नौजवान खड़े होकर कहने लगे, क्या हुआ?
تو رباب کے آنسو رونے میں بدل گئے. کہنے لگی دیکھیں انکل، انہوں نے اچانک سے میری موٹر سائیکل پر اپنی گاڑی مار دی اور اب پیسے بھی مجھ سے ہی مانگ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے نا کہ یہ لڑکی ہے، بول نہیں سکتی، لڑ نہیں سکتی، اسی لیے پیسے بھی مجھ سے ہی مانگ رہے ہیں. حالانکہ غلطی انکل کی ہے. اپنے لیے انکل سن کر تو ارشمان کا پارا ہائی ہوا تھا. ابھی تو اس نے یونیورسٹی کو خیر آباد کہہ کر اپنے باپ کے آفس کو جوائن کیا تھا. 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا. اچھا خاصا ڈیشنگ سا نوجوان اسے انکل نظر آ رہا تھا. اتنی بھی بچی نہیں تھی وہ. ایک شخص نے ارشمان سے کہا کہ اتنی غلط بات ہے، اگر لڑکی دیکھ کر تم اس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہو. وہ کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے گاڑی کو بریک لگائی تھی. اس نے جان بوجھ کر اپنی اسکوٹی میں گاڑی میں مار دی اور لائٹ تک توڑ دی ہے. اسے کہیں میرا نقصان پورا کرے. لیکن سب لوگوں نے اسے ہی برا بھلا کہا کہ اگر بچی سے غلطی ہو گئی ہے تو رفع دفع کرو، کوئی بات نہیں. غصہ تو اسے بہت آیا لیکن وہ برداشت کر گیا. دوسری بار ارشمان کی ملاقات رباب سے ایک شاپنگ مال میں ہوئی تھی جہاں پر موٹر سائیکل ساری پارک کی گئی تھی. وہیں اس نے اپنی اسکوٹی لگا دی تھی. 15 دن ہوئے تھے اسکوٹی چلاتے ہوئے، لیکن کافی بہتر چلانے لگی تھی. ابھی بھی شاپنگ مال میں وہ اپنی دوست کے لیے گفٹ خریدنے آئی تھی. جیسی اس نے اسکوٹی باقی موٹر سائیکلوں کے ساتھ کھڑی کرنی چاہی، اسکوٹی اس سے سنبھالی نہیں گئی. وہ دوسری موٹر سائیکل پر گر گئی اور پھر قطار سے کھڑی ساری موٹر سائیکلیں ایک کے بعد ایک گرتی چلی گئی. لمبی چوڑی لائن تھی موٹر سائیکلوں کی جو گر چکی تھی اور اس کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے. جلدی سے وہاں سے کھسکنے لگی. تبھی گاڑی پارک کرنے کے بعد ارشمان انگلی میں چابی گھماتا ہوا مال میں داخل ہونے لگا جب ایک بھاگتی ہوئی لڑکی اس سے بڑی زور سے ٹکرائی. وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا اور دھڑام سے گرا تھا. اوپر سے وہ لڑکی اس کے اوپر گر گئی. سب کچھ آنن فانن ہوا کہ آتے جاتے لوگ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے. اسے جلدی سے اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہی دھکیلا، لیکن اس کی شکل دیکھ کر تو اس کا پارا ہائی ہوا تھا. اس لڑکی نے دوسری بار یہی حرکت کی تھی. رباب پہلے ہی پریشان تھی کیونکہ جہاں اس نے اپنی اسکوٹی پارک کی تھی وہاں کھڑا نوجوان اسے ہی اے لڑکی یہ کیا کیا کہتا ہوا اس کے پیچھے ہی آیا تھا. تبھی وہ اندھا دھند بھاگ کر ارشمان سے ٹکرائی تھی. پھر جلدی سے کھڑی ہو گئی، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اندر چلی گئی. تبھی ارشمان کھڑا ہو کر اپنے کپڑے جھاڑنے لگا. اندر آیا تو وہ لڑکی ایکسیلیٹر پر چڑھ گئی تھی. کہنے لگا یہ لڑکی، مجھے لگتا ہے سچ مچ تم اندھی ہو گئی ہو. یہ کہتے ہوئے وہ بھی ایکسیلیٹر پر چڑھ کر سیڑھیاں چڑھ کر اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا. آپ آہستہ آواز میں بات نہیں کر سکتے؟ وہ کہنے لگا پہلے تم نے میری گاڑی سے ٹکرائی، اس کی لائٹس توڑ دی، اب تم مجھ سے ٹکرائیں اور مجھے زمین پر گرا دیا. تم کیا سچ میں جانتی ہو یا تمہارے پاؤں میں ٹائر لگے ہوئے ہیں؟ چلنا نہیں آتا تمہیں؟ وہ جلدی سے ایکسیلیٹر سے اوپر کی جانب جا چکی تھی. آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. وہ کہنے لگا آئندہ اگر تم مجھ سے اس طرح خطرناک طریقے سے ٹکرائیں تو یاد رکھنا میں تمہیں ماروں گا، لحاظ نہیں کروں گا کہ تم ایک لڑکی ہو. وہ کہنے لگی اچھا سن لیا میں نے، اتنے بھی آپ خوبصورت نہیں ہیں کہ میں آپ سے ٹکراؤں. مجھے کوئی شوق نہیں. ایک تو پتہ نہیں کہاں سے ہر بار میرے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی اپنی گاڑی میں کبھی خود. وہ جلدی سے گفٹ شاپ میں گھس گئی، اپنی دوست کے لیے گفٹ لیا، واپس آئی تو وہ نوجوان ابھی بھی کھڑا ہوا تھا، بری طرح سے ہانپ رہا تھا کیونکہ ساری موٹر سائیکل اس اکیلے نے سیدھی کی تھی، یہاں تک کہ اس کی اسکوٹی بھی. وہ اپنی اسکوٹی کے پاس آئی تو نوجوان کہنے لگا یہ کیا کیا آپ نے؟ ساری کی ساری موٹر سائیکلیں گرا دیں، اس کا ہرجانہ کون بھرے گا؟ چلیں نکالیں 5000. اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، ساری پاکٹ منی تو اس نے گفٹ لینے میں خرچ کر دی تھی. تبھی ارشمان بھی پرفیوم لے کر اپنی گاڑی کی جانب جانے لگا. کہنے لگی وہ شخص ہے نا، وہ میرا بھائی ہے، آپ نہ اس سے جا کر پیسے لے لیں، اسے کہیے گا کہ میں نے بھیجا ہے آپ کو، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. بڑی معصوم شکل بنا کر اس نے کہا. وہ نوجوان بھی ارشمان کے پاس چلا گیا. تبھی رباب نے جلدی سے اپنی اسکوٹی اسٹارٹ کی اور غائب ہو گئی. جب وہ نوجوان ارشمان کے پاس آ گیا تو کہنے لگا
آپ کی بہن نے اپنی اسکوٹی گرا کر 25 سے 30 موٹر سائیکلیں گرا دیں۔ اس کا ہرجانہ 5,000 ہے، لائیے 5,000 روپے نکالیں۔ ارجمان تو اسے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کون سی بہن؟ کیسی بہن؟ میری تو کوئی بہن ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ ارے وہاں وہ اسکوٹی پر تمہاری بہن تھی نا، وہ دیکھو وہ جا رہی ہے۔ اس نے روڈ کی طرف اشارہ کیا۔ رباب کو اسکوٹی پر جاتا دیکھ کر ارجمان کا خون کھول اٹھا تھا۔ کہنے لگا یہ میری کچھ نہیں لگتی، وہ الو بنا کر گئی ہے آپ کو۔ نوجوان تو ارجمان کے پیچھے پڑ گیا کہ میں کچھ نہیں جانتا، 5,000 دو، وہ تمہارا اشارہ کر کے گئی تھی۔ ارجمان کہنے لگا وہ کسی کی طرف بھی اشارہ کرے گی تو تم آ جاؤ گے کیا؟ بہت بحث مباحثے کے بعد 2,000 میں ارجمان کی جان چھوٹی۔ اس نوجوان نے اسے 2,000 لیے بغیر اسے جانے نہیں دیا تھا، اور ارجمان کو بہت غصہ آیا تھا کہ اب اگر یہ لڑکی میرے ہاتھ لگ گئی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، لیکن ابھی اس کی قسمت اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ اس کے ہاتھ لگتی۔ بہرحال تیسری بار ارجمان کی ملاقات رباب سے ایک ریسٹورانٹ میں ہوئی تھی۔ کچھ باہر کے کلائنٹس آئے ہوئے تھے جن میں سے وہ ایک ریسٹورانٹ میں میٹنگ کر رہا تھا۔ شہر کا بہت ہی مہنگا ریسٹورانٹ تھا اور بہت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ بیرونی سائڈ پر ایک بڑا پول بھی تھا، جہاں اکثر بچے ہی پول کے اطراف میں بیلون پھلا کر بیٹھ جاتے تھے اور بیلون پول میں پھینک بھی دیتے تھے۔ وہیں اتفاق سے رباب بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی۔ پورے 2 مہینے کی پاکٹ منی اس نے جمع کی تھی تاکہ وہاں پر کھانا کھا سکے، لیکن حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ اپنی پاکٹ منی سے خود کھانا کھائے، کیونکہ ہر لڑکی نے جو بھی کھانا تھا اپنے پیسوں سے کھانا تھا۔ لیکن سب مل کر ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ تبھی رباب نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ شرط لگاتے ہیں، اگر میں شرط جیت گئی تو مجھے کھانا فری پڑے گا۔ لڑکیوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لگا لیتے ہیں۔ تبھی رباب کی نظر ارجمان پر پڑی جو میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس کی باقی دوستوں نے جب اس کی نظروں کی تقلید کی تو سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھ کر سب ہی دنگ کی دنگ رہ گئی تھی۔ کہنے لگی واہ، بندے کی پرسنالٹی تو بڑی ہی زبردست ہے۔ یہ رباب کی بچی کیسے ٹکر ٹکر کیوں دیکھ رہی ہے؟ کیا جانتی ہو اسے کون ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، اگر تم لوگ مجھے فری میں زنگر برگر کھلا دو تو میں اسے سوئمنگ پول میں پھینکوں گی۔ یہ جو مووی ہیرو بن کے شرما رہا ہے، اس کی ساری شو ہوا میں ہو جائے گی۔ یہ سن کر سب لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ اس کی ایک دوست نے حامی بھر لی کہ اس کا بل وہ بھرے گی۔ اس نے زنگر برگر کھایا جو ڈبل چیز تھا، اور اس کے بعد کولڈ ڈرنک بھی پی۔ پیٹ بھر چکا تھا۔ اس کی دوست نے کہا اگر تم نے اس لڑکے کو پول میں نہیں پھینکا تو یاد رکھنا تم سے ڈبل پیسے لوں گی۔ رباب کہنے لگی ہاں پتہ ہے۔ وہ سب کی سب لڑکیاں ریسٹورانٹ کے سائڈ سے باہر نکل گئی جہاں پر سوئمنگ پول تھا۔ کچھ دیر میں ارجمان کی میٹنگ بھی ختم ہوئی۔ وہ سب سے ہاتھ ملاتا وہ باہر آیا۔ تبھی رباب نے اسے شت سنو او ہیرو، سیٹی مار کر رباب نے اسے متوجہ کیا تھا۔ ارجمان نے پلٹ کر دیکھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر تو اس کا فشار خون بڑھا۔ رباب جانتی تھی کہ اس کی طرح بلانے پر وہ اس کے پاس غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا ضرور آئے گا، اور یہی ہوا تھا۔ ارجمان اس کے پاس آیا۔ تمہیں تمیز نہیں؟ یہ کس طرح سے مجھے اشارے کر رہی، آوارہ لڑکیوں کی طرح؟ ابھی اس نے اتنا کہا تھا جب رباب نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا جہاں سوئمنگ پول تھا۔ وہ تو ابھی ٹھیک سے سنبھل بھی نہیں پایا کہ دھڑام سے سوئمنگ پول میں گرا، اور رباب اسے منہ چڑھاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ سب لڑکیاں حیران تھی کہ رباب میں اتنی جرأت آئی کیسے۔ بہرحال رباب کو لگا کہ جیسے اب تو ارجمان سے اس کی ملاقات ہوگی ہی نہیں۔ دوسری جانب ارجمان کا غصے سے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لڑکی سے ملے اور وہ اس کا گلا دبا کر اسے جان سے ہی مار ڈالے۔ جیب میں اس کا موبائل تھا جو خراب ہو چکا تھا، کپڑے پورے بھیگ چکے تھے، وہ خود بھی پوری طرح سے بھیگ چکا تھا۔ دل جلاتے ہوئے وہ گھر پہنچا تھا۔ راجدہ بیگم نے جب اسے یوں بھیگا ہوا دیکھا تو کہنے لگی کیا ہوا؟ کہنے لگا کچھ نہیں ہوا، ایک بدتمیز لڑکی نے مجھے پول میں دھکا دے دیا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ غصے میں تن فن کرتا ہوا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جتنا وہ ارجمان کو پریشان کر چکی تھی، ارجمان کی عقل پر بھی جیسے پردہ پڑا تھا۔ اسے اپنے بھائی کی شادی میں دیکھ کر اسے کچھ نہیں سوجا۔ جب رباب نے کہا
کہ میں اس کی خفیہ بیوی ہوں تو اسے لگا کہ اسے مزہ چکھانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ نکاح وہ کر چکا تھا اور لڑکی واش روم سے واپس آئی ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں بھاگ گئی تھی۔ پھر احساس ہوا کہ وہ تو سوائے اس کے نام کے کچھ جانتا ہی نہیں۔ اب وہ نام بھی اسے ابھی نکاح کے وقت ہی پتہ چلا اور اب نہ اس کا آتا ہے نہ پتہ۔ بہرحال ارجمان سے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ راشدہ بیگم کہنے لگی، کہاں گئی تمہاری بیوی جس سے تم نے خفیہ نکاح کیا تھا؟ 4 دن جب ارجمان کو لاپرواہ دیکھ کر راشدہ بیگم نے پوچھا۔ کون سی بیوی؟ وہ نظریں چرانے لگا کیونکہ ماں سے مزید جھوٹ تو بول نہیں سکتا تھا۔ راشدہ بیگم کہنے لگی، ارجمان میرے ساتھ بہانے مت کرو، جب سب کے سامنے اسے قبول کر لیا تو اسے گھر بھی لے آؤ۔ ارجمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لفظوں کو کیسے ترتیب دے، لیکن بہرحال اس نے اپنی والدہ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ یہ سن کر راشدہ بیگم کا تو دماغ گھوم گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ نہیں کہ تم اس لڑکی کو جانتے تک نہیں ہو؟ 3 اتفاقیہ ملاقات ہوئی اور 4تھی ملاقات پر تم نے اس لڑکی کے جھوٹ کا جواب دینے کے لیے اس سے سچ مچ نکاح کر لیا۔ ارجمان تم نے نکاح کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ وہ کہنے لگا، اس لڑکی نے جو میرا مذاق بنایا امی، آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ چاہے بیٹھی رہے، اسے تنگ کرنے کی کوئی نہ کوئی سزا تو ملنی ہی چاہیے تھی۔ ارجمان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ رباب کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈال چکا ہے۔ دوسری جانب رباب کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ 1 مہینے وہ 3 بار ٹکرا چکا تھا، لیکن جب سے نکاح ہوا تھا اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا، نہ وہ اس کا نام جانتی تھی، کیونکہ نکاح کے وقت پر بھی ہوش و حواس قائم نہیں تھے۔ رنگ اڑا ہوا تھا اور پریشان تھی، اسی لیے اس کا نام بھی غور سے نہیں سنا تھا۔ کہاں ڈھونڈے اسے کہ وہ اسے طلاق دے دے، کیونکہ اگلے مہینے غفران کی والدہ شادی کی تاریخ لینے آ رہی تھی۔ منگنی کو 1 سال ہو چکا تھا اور اس کا انٹر بھی پورا ہو چکا تھا۔ فاطمہ بیگم اس کی شادی جلد از جلد کرنا چاہتی تھی۔ غفران اس کی خالہ کا بیٹا تھا اور اب رباب کو پریشانی لگی ہوئی تھی کہ نکاح پر نکاح کیسے کر سکتی ہے، ہوش اڑنا کسے کہتے ہیں۔ یہ بات رباب کو اب سمجھ آ رہی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ وہ اس مال میں کئی بار جا چکی تھی جہاں اس کا ٹکراؤ ارجمان سے ہوا تھا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اسے تھا کہ ایک بار وہ نظر آ جائے تو وہ اس سے اپنی تمام حرکتوں کی معافی مانگ کر اس سے طلاق لے لے، کیونکہ اگر وہ طلاق نہ لیتی تو اس کی غفران کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن 1 مہینے بعد خالہ بھی گھر آ گئی۔ 2 مہینے بعد شادی کی تاریخ پکی ہو چکی تھی۔ اب تو رباب کو اور بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ نہ وہ کسی سے کہہ سکتی تھی اور نہ ہی وہ چھپا سکتی تھی، نہ ہی نکاح پر نکاح کر سکتی تھی۔ دوسری طرف راشدہ بیگم نے ارجمان کی اچھی خبر لی تھی کہ جیسے بھی اس لڑکی کو ڈھونڈو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے اس لڑکی کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ ارجمان نے ابھی بھی اس بات کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ ایک بار رباب اپنی ایک دوست کے گھر اسکوٹی پر جا رہی تھی۔ مین روڈ پر اس نے ارجمان کی گاڑی دیکھی تو اس نے شکر کیا تھا، لیکن تبھی ریڈ لائٹ گرین لائٹ میں بدل گئی۔ اس کی گاڑی بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ رباب اپنی اسکوٹی پر اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ ارے رکو، اپنی گاڑی روکو، اے لڑکے، ساتھ ساتھ چلا بھی رہی تھی۔ ساتھ چلنے والی گاڑیاں اس لڑکی کی آواز سن کر ارجمان کی گاڑی کے پاس جا کر کہنے لگے، آپ کو کوئی پیچھے بلا رہا ہے۔ ارجمان نے جب بیک مرر سے دیکھا تو رباب کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ گاڑی ایک طرف اس نے روک دی، تبھی اسکوٹی سے رباب اتری اور اس کے پاس آ گئی، اپنا ہیلمٹ اتارا۔ تب تک ارجمان نے گاڑی سے باہر آ گیا تو کہنے لگا، او بیوی، کہاں تھی تم؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا؟ رباب کہنے کی، دیکھو میرے ساتھ نہ کوئی بھی ڈرامہ مت کرنا، میں بہت پریشان ہوں اور پچھلے 1.5 مہینے سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ جلدی سے مجھے طلاق دو، ویسے بھی 20-25 دن بعد میری شادی ہے اور جب تک تم طلاق نہیں دو گے میں شادی نہیں کر سکتی۔ ارجمان کو جب پتہ چلا کہ 15-20 دن بعد اس کی شادی ہے اور وہ اس وقت بے حد پریشان ہے تو وہ ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ طلاق دے دوں؟
ارے بھائی کیوں طلاق دے دوں؟ میں نے تو تم سے خفیہ نکاح کیا تھا جسے میں نے بڑی ہمت اور حوصلے سے اعلان کیا، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں طلاق دے دوں؟ طلاق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رباب کی تو جان نکلی تھی۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، دیکھو مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا، میں اپنی ساری حرکتوں کی تم سے معافی مانگتی ہوں، آئندہ تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی، لیکن پلیز تم مجھے طلاق دے دو، میری عزت کا سوال ہے، 20 دن بعد میری شادی ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے میں سوچوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا، لیکن رباب نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم کہیں نہیں جا سکتے، تم پھر غائب ہو جاؤ گے اور میں تمہیں کہاں ڈھونڈتی پھروں گی۔ ارشمان کہنے لگا میرا ہاتھ تو چھوڑو، تمہیں سزا تو ملنی ہی چاہیے۔ کتنا اچھا لگے گا نا جب تمہاری بارات آئے گی، مولانا صاحب تم سے نکاح کے لیے کہیں گے اور تم وہاں پر ایجاب و قبول بھی نہیں کرو گی، مجھے بڑا مزہ آئے گا۔ اصل میں میرا بدلہ اسی پل پورا ہوگا۔ جیسے تمہاری بارات واپس چلی جائے گی بنا نکاح کے، تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، بائے بائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بازو چھڑوایا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کر لی۔ رباب نے اس کی گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا، دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتے، تم میری زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ میں تم سے سوری تو کہہ رہی ہوں نا، لیکن وہ گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ رباب نے اس کا پیچھا کیا، وہ اپنے گھر کے اندر گیا تھا۔ اس کا بڑا سا بنگلہ دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ اس نے سوچا اسے اس کی والدہ کے ساتھ بات کرنی چاہیے، لیکن اس وقت بات کرنا مناسب نہیں تھا کیونکہ ارشمان گھر پر ہی تھا۔ گھر تو وہ دیکھ چکی تھی، وہ واپس اپنے گھر آ گئی۔ اس کی والدہ نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی کیونکہ بس 15 سے 20 دن رہ گئے تھے۔ اگلے روز وہ شاپنگ کا بہانہ کر کے ارشمان کے گھر گئی۔ دن کا وقت تھا، راشدہ بیگم گھر میں ہی نہیں تھی۔ اس نے چوکیدار سے پوچھا کہ مجھے اس گھر کی بیگم صاحبہ سے بات کرنی ہے، تو چوکیدار کہنے لگا وہ گھر پر نہیں ہے، وہ اسلام آباد کسی کی شادی پر گئی ہیں، 10 دن بعد آئیں گی۔ یہ سن کر رباب پریشان ہوئی۔ ارشمان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور ارشمان کا بھائی اور بھابھی شادی کے فوراً بعد لندن جا چکے تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ان کے والد کا انتقال ویسے بھی پہلے ہی ہو چکا تھا، بس وہ 2 بھائی تھے۔ شادی کے فنکشن شروع ہونے لگے۔ اب تو رباب کی والدہ سے گھر سے باہر ہی نہیں جانے دے رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ ایک بار اپنی دوست کی بیماری کا بہانہ کر کے ارشمان کے گھر آئی تھی۔ اس وقت اس کی والدہ گھر پر ہی تھی، اس کی شادی میں بس 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ اس نے چوکیدار سے کہا کہ مجھے اس گھر کی مالکن سے بات کرنی ہے۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ رباب کو دیکھ کر ارشمان کی والدہ حیران ہو گئی، کہنے لگی تم کہاں تھی؟ کہاں تمہیں تلاش نہیں کیا؟ رباب رونے لگی، کہنے لگی آپ کا بیٹا اچھا انسان نہیں۔ رباب نے راشدہ بیگم کو ساری بات بتائی کہ 2 دن بعد اس کی شادی ہے، اپنے بیٹے سے کہیں کہ مجھے طلاق دے دے ورنہ میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو میری بہت بدنامی ہوگی۔ راشدہ بیگم نے کہا میں اسے کہوں گی، تم بے فکر رہو، تم اپنے گھر کا پتہ دے دو، میں کوشش کروں گی کہ تحریری طلاق نامہ تمہیں بھجوا دوں، کیونکہ ابھی تو وہ یہاں موجود نہیں ہے، اس نے پرسوں آنا ہے۔ وہ کہنے لگی کہاں گیا ہے؟ راشدہ بیگم کہنے لگی وہ لندن گیا ہے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ تمہارا کام ہو جائے، یا پھر میں پرسوں تمہارے گھر آ جاؤں گی، کوشش کروں گی جیسے ہی وہ آئے گا اسے گھر لے کر آ جاؤں، تم کہہ دینا کہ مہمان ہے۔ ارشمان میری بات نہیں ٹالے گا، چپ چاپ تمہیں طلاق دے گا اور ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ رباب کہنے لگی آنٹی میں آپ کا احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گی، بس میری عزت رکھ لیجیے گا۔ وہ واپس چلی گئی تھی، لیکن ابھی بھی پریشان تھی کیونکہ 2 دن بعد اس کی شادی تھی اور اس کی شادی کے دن ہی ارشمان نے آنا تھا۔ ارشمان کی والدہ نے فون پر اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ اس بات پر راضی ہو گیا تھا کہ اس کی شادی پر صبح کی فلائٹ تک پہنچ جائے گا، لیکن فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ اسی وقت پہنچے تھے جس وقت شادی کا فنکشن ہو رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹا وہاں پہنچ گئے، لیکن اس وقت تماشا لگا ہوا تھا۔
کیونکہ جو تصاویر اس وقت شادی کی کھینچی گئی تھیں جس میں رباب کا نکاح ارشمان سے ہوا تھا، وہی فوٹوگرافر وہاں بھی موجود تھا، اور اسی نے بتایا کہ اس لڑکی کا نکاح تو ہو چکا ہے، ابھی چند مہینے پہلے ہی ہوا ہے۔ ایک تماشا سا لگ گیا تھا، اس نے تو تصاویر تک دکھا دی جو کہ اس کے پاس ریکارڈ میں موجود تھی۔ اسی وقت ارشمان اور اس کی والدہ بھی پہنچ گئے تھے، تو اسی فوٹوگرافر نے کہا کہ اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے آپ کی بیٹی کا۔ غفران اور اس کی والدہ تو ہتے سے اکھڑ گئے، حالانکہ راشدہ بیگم کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ سچ کیا ہے، آپ ہماری بات تو سنیں، لیکن کسی نے نہیں سنی۔ رباب پر الٹے سیدھے الزامات لگا کر وہ لوگ چلے گئے، بارات بھی لے گئے۔ رباب کی والدہ وہیں اسے مارنے لگی کہ تم نے کیا کیا۔ تبھی راشدہ بیگم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا آپ کی بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، جو کچھ ہوا ہے بس اتفاقیہ طور پر ہوا ہے۔ پھر کہنے لگی ہم اسے رخصت کروا کر لے جاتے ہیں۔ رباب کے والدین کہنے لگے آپ اسے لے کر جائیں، اسے زندہ دفن کریں، یہ اب ہمارے گھر میں نہیں رہے گی، اس نے تو ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ دوسری طرف ارشمان اس حق میں نہیں تھا کہ وہ اسے بیوی بنا کر گھر لاتا، وہ تو قصہ ہی ختم کرنے گیا تھا، لیکن راشدہ بیگم کی وجہ سے اسے چپ رہنا پڑا۔ روتی دھوتی ہوئی رباب کو راشدہ بیگم نے ہی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ ارشمان کا مزاج ہی نہیں مل رہا تھا، گاڑی میں ہی اپنی ماں پر شروع ہو گیا امی آپ اس مصیبت کو کیوں اپنے ساتھ لائی ہیں؟ راشدہ بیگم کہنے لگی تمیز سے بات کرو، جب وہ لڑکی پہلے تم سے طلاق مانگ رہی تھی تو تم نے اسے طلاق کیوں نہیں دی تھی؟ وہ کہنے لگا تبھی دے دیتا تو فوٹوگرافر تو یہی سب کچھ کرتا نا جو اس نے ابھی کیا ہے، میں تو طلاق دینے ہی آ رہا تھا، میں نہ اسے اپنی بیوی سمجھتا ہوں نہ ہی کبھی اسے بیوی بنا کر رکھوں گا۔ رباب کہنے لگی ایسا کرے آنٹی گاڑی روکے، میں یہیں اتر جاتی ہوں، کہیں بھی چلی جاؤں گی، انہوں نے تو میری زندگی برباد کرنی تھی، وہ کر دی۔ ارشمان کو پہلے ہی غصہ آ رہا تھا، پیچھے منہ کر کے اس کو کہنے لگا شٹ اپ، تم جیسی لڑکی اسی لائق ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو، میرے ساتھ کیا نہیں کیا تم نے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ راشدہ بیگم کہنے لگی جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا اتنا بڑا نہیں تھا، تمہیں اس سے نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے کیوں کہا کہ ہاں میرا اس کے ساتھ خفیہ نکاح ہوا ہے اور اب میں سب کچھ علل اعلان کر رہا ہوں۔ رباب کہنے لگی میں ویسے ہی زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ ارشمان کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، زہر میں تمہیں لا کر دوں گا، اچھا ہے کہ تم مر جاؤ۔ ایک تھپڑ تھا جو ارشمان کے کاندھے پر لگا۔ راشدہ بیگم کہنے لگی اپنی زبان کو لگام دو، خبردار جو تم نے رباب سے کچھ بھی کہا تھا یا اسے پریشان کیا تو۔ ارشمان کو بڑا غصہ آیا تھا، آج تک اس کی ماں نے کبھی اسے نہیں مارا تھا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے اسے تھپڑ پڑا تھا اور بڑی زور کا پڑا تھا، اسے ماتھے پر بل ڈالے اور گاڑی چلانے لگا۔ رباب کے آنسو اسے اور بھی زہر لگ رہے تھے۔ جیسے ہی بنگلے میں داخل ہوا سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ راشدہ بیگم نے رباب کو اپنے ساتھ ہی سلایا تھا، اسے کہنے لگی اس کا دماغ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو، سمجھو کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ رباب نے اپنے آپ کو مکمل طور پر بدلنا شروع کر دیا تھا، گھر کے کام بھی کرنے لگی تھی، کھانا بنانے لگی تھی۔ راشدہ بیگم نے اسے آگے کالج میں داخل کروا دیا۔ ارشمان زیادہ تر کوشش کرتا تھا کہ اس کا رباب کے ساتھ سامنا ہی نہ ہو، اور یہی کوشش رباب کی بھی ہوتی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت جڑتے تھے۔ البتہ راشدہ بیگم رباب سے بہت پیار کرتی تھی، کبھی کبھی اسے اپنے گھر والے یاد آنے لگتے تو رونے لگتی۔ راشدہ بیگم اسے اپنے ساتھ لگا لیتی کہ آہستہ آہستہ تمہارے والدین ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک بار راشدہ بیگم کہنے لگی کہ انہیں چند دن کے لیے اسلام آباد جانا ہے، پیچھے سے ارشمان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ انہی دنوں رباب کے پیپرز بھی تھے، اسی لیے وہ ساتھ نہیں گئی۔ گھر میں اب وہ دونوں ہی ہوتے تھے، اور ارشمان کے آفس سے آنے سے پہلے ہی رباب کھانا بنا کر کچن میں ہی رکھ دیتی تھی۔ وہ آتا تھا تو ملازموں سے کھانا گرم کر کے دے دیتی تھی
آج رباب کے واش روم کا نل خراب تھا، اسی لیے وہ ارشمان کے کمرے میں نہانے چلی گئی۔ اسے پتا تھا کہ وہ لیٹ ہی آتا ہے، لیکن اتفاق تھا کہ آج ارشمان جلدی ہی آ گیا۔ آفس میں کچھ خاص کام نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی نیند پوری کر لے اور شام کو دوستوں کے ساتھ چلا جائے گا، لیکن جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا اور کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینک دی کہ نہائے اور پھر اس کے بعد آرام کرے۔ واش روم کا دروازہ کھولا تو اندر سے لاک تھا۔ عین اسی وقت رباب نے بھی دروازہ کھولا۔ اس وقت وہ ٹاول گاؤن میں تھی، سر پر بھی تولیہ باندھ رکھا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، اپنے سامنے بنا شرٹ کے اسے دیکھ کر وہ تو گھبرا ہی گئی۔ دوسری طرف ایسی ہی کیفیت ارشمان کی بھی تھی۔ جلدی میں اس نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ ایک زنانہ سوٹ اس کے بیڈ پر پڑا ہوا ہے اور دوسرا رباب کی حالت بھی خفت سے چور تھی۔ ایک نظر ہی رباب کے سراپے پر ڈال کر ارشمان تو اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی ہوش اڑانے میں بھی کمال رکھتی ہے۔ آئی ایم سوری، وہ میرے واش روم کا نل خراب تھا، یہ کہہ کر اس نے اپنے کپڑے اٹھائے اور کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن ارشمان کے ہوش بھی ساتھ ہی لے گئی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ ارشمان کو نیند ہی نہیں آئی۔ آنکھیں بند کرتا تو رباب کا سراپا آنکھوں کے سامنے آنے لگتا۔ اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ کئی بار راشدہ بیگم اس سے کہہ چکی تھی کہ وہ رباب کے بارے میں سوچے، لیکن وہ ہر بار ہی اپنی ماں کی بات کو سیریس نہیں لے رہا تھا۔ لیکن آج نظروں کے سامنے رباب کا سراپا جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اگلے روز صبح کچن میں کھٹ پٹ کی آواز سن کر پہلی بار وہ کچن کے دروازے تک گیا تھا، بنا دوپٹے کے وہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ دیکھو رضیہ، یہ چیز آملیٹ ارشمان صاحب کھاتے ہیں، یہ ٹیبل پر رکھ دو، میں چائے بنا رہی ہوں۔ وہ حیران ہوا تھا، اس کی پسند کی ہر چیز رباب کو پتہ تھی، یعنی کہ اس کی ماں اسے سب کچھ سکھا رہی تھی اور وہ سیکھ بھی رہی تھی۔ یہ ناشتہ ٹیبل پر لگاؤ، مجھے کالج بھی جانا ہے، یہ کہہ کر رباب نے چائے کی کیتلی بھی چولہے پر رکھی۔ وہ چپ چاپ خاموشی سے ہی اپنے کمرے میں آ گیا، تیار ہو کر باہر آیا۔ تب تک رباب یونیفارم پہنے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ ارشمان کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ میں کالج جا رہی ہوں، میرا پیپر ہے، یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگی۔ 2 منٹ رکو۔ ارشمان ناشتہ کر چکا تھا، فوراً اسے چائے کا گرم گرم گھونٹ اپنے اندر انڈیلا اور کھڑا ہو گیا۔ گاڑی کی چابی بھی پکڑ لی۔ میں تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سن کر رباب نے فوراً انکار کر دیا۔ جی نہیں، بہت شکریہ، ڈرائیور ہیں، میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر ارشمان کو غصہ آیا تھا۔ کیوں؟ ڈرائیور کی بیوی ہو تم، میری بیوی ہونا تو میں ہی تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ رباب کی کلائی پکڑ کر وہ اسے باہر لے گیا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، ارشمان کہنے لگا۔ کیوں؟ تو میں بھگا کر کہیں اور لے جاؤں گا۔ ارے ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ کہہ کر اس نے فرنٹ ڈور کھولا اور رباب کو اندر بٹھایا، پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رباب کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ چوکیدار سے اس نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، پھر کہنے لگا اپنے کالج کا نام بتاؤ۔ رباب نے کالج کا نام بتایا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے کل تم ٹاول گاؤن میں بہت اچھی لگ رہی تھی، ویری پریٹی۔ یہ سن کر رباب کا غصے اور شرم سے چہرہ سرخ ہوا تھا اور ارشمان اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہو۔ رباب کہنے لگی، آپ کل پلمبر کو بلا کر میرے واش روم کا نل ٹھیک کروا دیں۔ ارشمان کہنے لگا، میرا تو ایسا کوئی موڈ نہیں ہے، یہ کام تو امی کرواتی ہیں، تو میرا واش روم ہے نا، تم جب چاہے یوز کر لو، دن کو، رات کو، آدھی رات کو، چاہو تو میرا کمرہ بھی یوز کر سکتی ہو۔ اس کی حالت سے ہیز اٹھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، جو شرم کے مارے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، اور اس کا یہ روپ دیکھ کر ارشمان کا دل اس کے نام پر دھڑک اٹھا تھا۔ رباب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ارشمان کی گاڑی کی سپیڈ ہلکی ہوئی، یہ دیکھ کر مجبوراً اسے بولنا پڑا،
آپ گاڑی تیز چلائیں، کتنی ہلکی آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اس سے زیادہ تو میں چل کر جا سکتی ہوں۔ ارشمان کہنے لگا پہلے ادھر میری طرف دیکھو۔ یہ سن کر رباب اور بھی زیادہ گھبرا گئی تھی۔ رباب نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی اور کہنے لگی میں لیٹ ہو جاؤں گی اور میرا پیپر ہے، پلیز گاڑی تیز چلائیں۔ ارشمان گاڑی کی رفتار بڑھا چکا تھا۔ اس کے کالج کے سامنے گاڑی کھڑی کرنے کے بعد کہنے لگا واپسی پر میں تمہیں لینے آؤں گا۔ گاڑی سے اتر کر رباب کہنے لگی اس کی ضرورت نہیں ہے، ڈرائیور آتا ہے وہی آئے گا۔ کہنے لگا بیوی کیوں بھول رہی ہو کہ تم بیوی میری ہو، ڈرائیور کی نہیں۔ ڈرائیور کو منع کر دوں گا، جب میں ہوں تو کسی اور کو کیا ضرورت ہے۔ ارشمان کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر رباب بڑی پریشان ہوئی تھی۔ چھٹی پر بھی جب اس نے دیکھا کہ اسے ارشمان ہی لینے آیا ہے تو اپنی دوست رابعہ سے کہنے لگی مجھے گھر تک ڈراپ کر دو، تمہارا گھر ویسے بھی میرے گھر کے قریب ہے۔ رابعہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے چلو آؤ۔ وہ بجائے ارشمان کی گاڑی میں بیٹھنے کے رابعہ کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر ارشمان کو بڑا غصہ آیا تھا۔ اپنے آفس کے سارے کام چھوڑ کر وہ اسے لینے آیا تھا اور وہ اس کے سامنے اپنی دوست کی گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ اس وقت اسے آفس میں ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے جانا تھا، اسی لیے چلا گیا۔ رات کو جب آیا تو دیکھا کہ رباب کا کمرہ بند تھا۔ ملازمہ اس کے سامنے کھانا رکھ رہی تھی۔ کہنے لگا جاؤ رباب بیوی کو بولو میں بلا رہا ہوں اور آج کے بعد وہ میرے سامنے کھانا رکھیں گی۔ ملازمہ نے جب یہ سنا تو رباب کے کمرے پہ دستک دینے لگی۔ بی بی صاحبہ دروازہ کھولے۔ ملازمہ کی آواز سن کر رباب نے دروازہ کھولا۔ وہ پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا ہے، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا نا کہ میں نے سب کچھ تیار کر دیا ہے، اب میرا دروازہ مت کھٹکھٹانا، مجھے تیاری کرنی ہے، کل میرا پیپر ہے۔ کہنے لگی وہ آپ کو ارشمان صاحب بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد ان کے سامنے کھانا آپ رکھیں گی۔ اپنے صاحب سے کہہ دو میں ان کی ملازمہ نہیں ہوں، اور خبردار جب میرا دروازہ دوبارہ پیٹا تو مجھے پڑھنے دو۔ یہ کہہ کر رباب نے دروازہ بند کیا۔ ارشمان اس کی گلفشانی سن چکا تھا۔ تو میں پیپر کی تیاری کرواتا ہوں، ایسی تیاری کرواؤں گا کہ یاد کرو گی۔ کھانے کی پلیٹ اس نے پیچھے کھسکائی اور اٹھ کر رباب کے کمرے کے سامنے آیا۔ ملازمہ سے کہنے لگا سب کچھ سنبھال دو۔ پھر اس نے رباب کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ رضیہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، میرا پیپر ہے۔ دروازہ کھولو لڑکی، رضیہ نہیں تمہارا شوہر کھڑا ہے۔ ارشمان کی آواز سن کر رباب کو غصہ آیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ جی فرمائیے۔ کہنے لگا پیچھے ہٹو۔ یہ کہہ کر اس نے رباب کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا اور بڑے آرام سے اس کے بیڈ پر کتابیں ہٹا کر لیٹ گیا۔ ابھی تک اس نے اپنے جوتے تک نہیں اتارے تھے۔ رباب یہ دیکھ کر دب کے رہ گئی۔ کہنے لگی ابھی میں نے چادر بچھائی ہے، آپ جوتوں سمیت لیٹ گئے، آپ کے اندر اتنے بھی مینرز نہیں ہیں۔ کہنے لگا شوہر کے جوتے اتارنے کی ذمہ داری بیوی کی ہوتی ہے، چلو شاباش میرے جوتے اتارو۔ رباب چڑ کے رہ گئی۔ میرا پیپر ہے، ہاں تو کرواتا ہوں نا تمہیں تیاری، میں بہت اچھی تیاری کرواؤں گا، جلدی سے جوتے اتارو ورنہ تمہیں پڑھنے نہیں دوں گا۔ اس کے ہاتھ سے وہ اس کے نوٹس چھین چکا تھا۔ ارشمان میرے نوٹس واپس کرے، پہلے جوتے۔ مجبوراً سے چھوتے ہوئے رباب نے اس کے جوتے اتارے، پھر کہنے لگا موزے بھی اتارو نا یار، اتنا سمجھانا پڑتا ہے تمہیں۔ رباب اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو اس کے نوٹس اپنے ہاتھ میں دبوچے ہوئے تھا۔ پھر اس کے موزے اتارے، پھر اپنے ہاتھ دھو کر آئی۔ میرے نوٹس مجھے واپس کریں، بھوک لگی ہے جانے من، جاؤ کھانا گرم کر کے میرے لیے یہیں لے کر آؤ، آج میں تمہارے بیڈ پر کھاؤں گا۔ رباب اسے دیکھ کر زچ ہوئی، جا کر اس کے لیے کھانا گرم کر کے لے آئی، ٹرے میں لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ پلیز میرے نوٹس واپس کریں، کل میرا پیپر ہے۔ کہنے لگا اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ۔ وہ رو دینے کو تھی۔ پلیز ارشمان میرا پیپر ہے، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ یار، بہت بھوک لگی ہے، چلو چلو جلدی کرو، پھر تم نے پڑھنا بھی تو ہے نا۔ اس نے رباب کے ہاتھوں سے کھانا کھایا، پھر اٹھ کر اس کے نوٹس دیکھ کر چلا گیا۔ آئندہ اگر مجھ سے ضد لگائی نا تو بہت پچھتاؤ گی۔ میرے خیال سے آج کا ڈیمو تمہیں یاد رہے گا، کل تمہیں کالج سے لینے آؤں گا تو شرافت سے میری گاڑی میں بیٹھ جانا، اگر دوست کی گاڑی میں جاؤ گی تو اگلا پیپر تمہیں دینے نہیں دوں گا، اور تم مجھے اچھے طریقے سے جانتی ہو۔
رباب زج کی آخری حد پر تھی، رو دینے کو تھی۔ راشدہ بیگم سے فون پر بھی کہنے لگی کہ آپ جلدی واپس آ جائیں۔ راشدہ بیگم کہنے لگی ہاں آ جاؤں گی۔ وہ خود ہی اسلام آباد گئی تھی تاکہ دونوں کو الگ رہنے کا موقع ملے، ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملے، کیونکہ جب سے رباب ان کے گھر آئی تھی راشدہ بیگم کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ اگلے روز جب وہ پیپر دے کر آئی تو ارجمان کی گاڑی دیکھ کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ واہ، بڑی فرما بردار بیوی ہو، آج تو کہنا ہی نہیں پڑا تمہیں۔ کہنے کی گاڑی چلائیں گے آپ؟ ارجمان کو آفس میں کچھ خاص کام نہیں تھا، اسی لیے جیسے ہی رباب کو گھر چھوڑا خود بھی اندر آ چکا تھا۔ دوپہر کا کھانا ملازمہ نے لگایا تھا، رباب کو لگا وہ جا چکا ہے۔ جب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی تو ارجمان بھی آ کر بیٹھ گیا۔ اچھی بیویاں پہلے اپنے شوہر کو کھانا ڈال کر دیتی ہیں۔ چلو شاباش، مجھے کھانا ڈال کر دو۔ رباب ملازمہ کے ساتھ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس کی پلیٹ میں کھانا ڈال دیا۔ رات کو میرے کمرے میں آ کر لے جانا، تمہاری اچھی تیاری کروا دوں گا۔ اپنی آنکھ دباتے ہوئے اس نے کہا۔ رباب کا تو کھانا حلق میں اٹکا تھا۔ جلدی سے اس نے پانی پی کر نوالا اندر کیا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں رباب کے پیپرز ختم ہو گئے۔ راشدہ بیگم کو گئے ہوئے 10 دن گزر گئے تھے اور وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کالج کی چھٹیاں ہو چکی تھیں اور ارجمان کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ آج جب وہ کچن سمیٹ کر ملازمہ سے سارے کام کروا کر اپنے کمرے میں گئی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے جیسے ہی لائٹ جلانے کے لیے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تبھی اس کے کمرے کا دروازہ بند ہوا تھا۔ کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ اس نے لائٹ جلا کر پیچھے دیکھا تو ارجمان کو کنڈی لگاتا دیکھ اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ آپ یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا، ارے بیوی، کتنا غلط سوال کر رہی ہو۔ بیوی اپنے شوہر سے ایسے سوال نہیں کرتی۔ دیکھو، میں نے تمہارے پیپرز میں بڑی شرافت سے کام لیا ہے، تمہیں کچھ نہیں کہا۔ اب اچھے بچوں کی طرح تم بھی شوہر کو راضی رکھنے کے لیے جو چاہے کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر اسے بیڈ تک لے آیا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، آپ کی وجہ سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا، میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ آپ کو ذرا سا بھی احساس ہے؟ اگر آپ مجھے شرافت سے طلاق دے دیتے تو… ابھی اس نے یہی تک کہا تھا جب اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں سننا، تمہارا ماضی کیا تھا، تم کس کی منگیتر تھی۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اب تم میری بیوی ہو اور میں تم سے زیادہ دیر دور رہنا نہیں چاہتا۔ رباب نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹایا۔ لیکن مجھے آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں نبھانا، آپ تو مجھے زہر دینے کے لیے تیار تھے نا؟ کہنے لگا، تو دیا تو نہیں نا؟ اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آنٹی سے آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، شوق سے لگا لینا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا، کیونکہ اسلام آباد جانے سے پہلے بھی راشدہ بیگم اس کے کان پکڑ کر گئی تھی کہ تمہیں میں موقع دے رہی ہوں، اپنی بیوی سے جتنی جلدی ہو سکے صلح کر لو۔ تب تو اس نے اس بات کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا تھا، لیکن رشتے کا تقاضا ہی کچھ ایسا تھا۔ آج اسے اپنی بیوی کی ہر شکایت کو دور کرنا تھا، وہ بھی اپنی محبت سے۔ جی تو ریڈرز، کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیا کریں اور مزید یہ بھی بتائیں کہ آپ کس قسم کی کہانی سننا چاہتے ہیں۔